إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، جب ذو الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص کیا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا حج اور قربانی کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے اعلان کر دیں وہ اس گھر کا طواف کریں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک قربانی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ دراصل انبیاء میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ کو مختلف نبیوں کے ساتھ ملاقات کروائی، کسی کی پہلے آسمان پر، کسی کے ساتھ دوسرے پر، کسی کے ساتھ تیسرے پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات 7ویں آسمان پر
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تھی۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دیگر نبیوں سے زیادہ ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ ملاقات بھی اونچے والے 7ویں آسمان پر آپ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی۔ ویسے تو سارے نبیوں کا دین ایک ہے، الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کا دین ایک ہے۔ فرمایا دین، انبیاء سارے کے سارے بھائی ہیں اور دین سب کا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں پر مختلف شریعتیں نازل کی ہیں۔ ان شریعتوں کے مختلف ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار عبادت کا مختلف تھا، باقی اصل سب کی ایک تھی۔ سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا، سب اللہ کی توحید، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ ساری چیزیں سب نبیوں کی مشترکہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں جو آپ نے اپنا آخری حج کیا تھا 10 ذو الحجہ، اور اس کے بعد چند مہینوں بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ آج دین مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مختلف نبیوں پر نازل ہوتا رہا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں، کوئی چیزیں منسوخ ہوتی رہیں۔ فرمایا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ شریعت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آخری اینٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا سلسلہ آدم نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور ہوتے ہوتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دین بھی وہاں سے شروع ہوا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہیں، طریقہ کار بدلتا رہا۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کسی شریعت میں نمازوں کی تعداد مختلف ہے۔ روزے ہم بھی رکھتے ہیں، پہلی شریعتوں میں بھی تھے، لیکن روزوں کی تعداد، اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ تو جو تبدیلی ہونی تھی، جو کچھ ہونا تھا، فرمایا وہ ہلا کر اب اس نبی پر، اس شریعت کے اندر، اس آخری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی اضافہ، کسی قسم کی کوئی رد و بدل اب اس دین میں نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیگر نبیوں کی بھی پیروی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہم نے مختلف انبیاء بھیجے، ان کا تذکرہ کر کے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، لہٰذا آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ آپ کو بھی اسی بات کا حکم تھا کہ آپ نے بھی وہ جو دین پہلے نبیوں پر نازل ہوا تھا، آپ کا دین بھی وہی ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ لہذا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جو کوئی نئی بات نہیں ہوئی، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، ان چیزوں کے اندر آپ نے وہ پہلے نبیوں کی پیروی کرنی ہے، ان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، جو کہ یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، ان اتبع ملۃ ابراہیم، آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، سب باقیوں کی بھی پیروی کرنی ہے۔ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو بنیادی دعوت باقی نبیوں کی تھی، وہ بھی آپ کی بھی وہی دعوت ہے۔ ہاں جہاں پر کوئی چیز نئی ہوگی، جو بدلیں گے، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے اندر آپ باقی نبیوں کی پیروی کریں، ملت ابراہیم کی پیروی کریں، دین سب کا ایک ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کی بات سچی ہے، آپ سب ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صبح و شام یہ دعا پڑھتے ہیں اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ہماری صبح ملت ابراہیم پر ہے، دین محمد پر ہے، ملت ابراہیم پر ہم نے صبح کی، کیونکہ دین ابراہیم اور ملت محمد ایک ہی چیز ہے۔ درود کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل پر سلام بھیج، صلات بھیج، جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر صلات و سلام بھیجا تھا، ان کے اوپر بھی اسی طرح برکت نازل کر۔ ہم اپنے درود میں بھی یہی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے وہ اعراض کرے گا، اس کی ملت سے وہ منہ موڑے گا جو بیوقوف ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا، کیونکہ ملت ابراہیم توحید والی ملت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ وہ جو ابراہیم توحید والے ابراہیم تھے، یکسو تھے، صرف ایک اللہ کے ہونے والے تھے، آپ نے بھی اسی طرح کا بننا ہے، آپ نے بھی اسی طرح پیروی کرنی ہے، آپ کا عقیدہ توحید بھی بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آئیڈیا اور نمونہ قرار دیا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیگر نبیوں کے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی ایک نمونہ قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی سارے پہلو ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کیا ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طریقوں سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے۔ خود اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس بندے کو کئی طریقوں سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں سے آزمایا، کئی طرح کے حکم دے کر آزمایا، کئی چیزوں سے آزمایا، کئی طرح کے امتحانوں میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترتے گئے۔ بلکہ فرمایا، اللہ گواہی دیتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، جو ہم کہیں وہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جو تو کہے گا وہ کروں گا، میں اللہ کے لیے مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، اللہ جو کہے گا وہ کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی سارے پہلو ہیں جن کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان میں سے سب سے نمایاں پہلو عقیدہ توحید کا پہلو ہے، توحید کی دعوت اور دعوت کا اسلوب، شرک کی نفی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی توحید، یہ والی زندگی کا پہلو خود قرآن نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کئی طرح کا شرک پایا جاتا تھا، لوگ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، بادشاہ کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی زبردست قسم کی دعوت دی اور سب کو بہترین طریقے سے سمجھایا۔ اپنے باپ کو اپنے گھر سے ابتدا کی، اپنے باپ کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اذ قال ابراہیم اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بڑے پیار سے، محبت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس بات کی دعوت دی کہ اے ابا جان، آپ
اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے؟ ایک تو اس میں دعوت کا اسلوب بڑا شاندار ہے، باپ مشرک ہے لیکن انداز بڑا اچھا ہے، دعوت کیسے دینی چاہیے، بات کیسے سمجھانی چاہیے۔ مشرک کو بھی دعوت دینی ہو تو اس کو مشرک کافر کہہ کر دعوت نہ دی جائے، اس کو اچھا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، یہ نہیں تو مشرک میں موحد، تو جاہل میں عالم، نہیں، بڑے پیار سے اے میرے ابا جان، بلکہ جتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہے سب بار بار یہی بات، یا اباتی یا اباتی، بار بار یہی کلمہ دہرا رہے ہیں، اے میرے ابا جان۔ باپ کا اگرچہ انداز بڑا سخت تھا، کرخت تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا محبت بھرا تھا۔ بیٹے تھے اور یہ طریقہ سمجھایا کہ بیٹوں کا باپوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر باپ مشرک بھی ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے؟ گویا کہ یہ بات سمجھائی کہ معبود وہ ہوتا ہے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، کسی کے کام آتا ہو، جو نہ کسی کے کام آتا ہو، جس کی ڈیری پہ آپ جا کر جتنی مرضی باتیں کر لیں آپ کی بات نہ سنتا ہو، وہ آپ کو دیکھ نہ سکتا ہو، وہ آپ کا کوئی کام نہ کر سکتا ہو، آپ کی بات نہ سن سکتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سنتا، دیکھتا اور کام آتا۔ یہ بات اپنے والد صاحب کو سمجھائی، قوم کو دعوت دی۔ قوم چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، دعوت دی، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، بات سمجھانے کے لیے ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ رب ہے میرا، یہ چمکدار ہے۔ ستارہ ڈوب گیا، کہا یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کو تو زوال آ گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جس پر زوال آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا، اس کو پکارا نہیں جا سکتا، وہ خود اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، وہ دوسرے کے لیے، دوسرے کا الہ، دوسرے کا معبود کیسے بنے گا، دوسرے کو وجود کیسے بخشے گا، اس کے کام کیسے آئے گا؟ جو خود سہاروں کا محتاج ہو، جس کے اوپر زوال آ جائے، جو ختم ہو جائے، جس کو موت آ جائے، جس کو لوگ کندھا دیں، وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں پکارا جا سکتا، وہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے اوپر زوال آ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بات سمجھائی کہ اللہ احب العافلین، میں ان سے محبت نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے، ختم ہو جائے، جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے، جن کے اوپر زوال آ جائے۔ قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ معبود اس قسم کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قوم بتوں کی بھی عبادت کرتی تھی، بتوں کے حوالے سے بھی ان کو بات سمجھائی کہ جو خود کسی کا محتاج ہو، جو اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچا کے چلا جائے، جو بتا ہی نہ سکتا ہو، بول ہی نہ سکتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج ہو، لوگ اس کے محتاج ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے۔ بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ قوم بھاگی بھاگی آئی۔ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں آ سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتے، یہ کچھ کرنے کے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، غلط ہیں، تمہاری عقل نہیں کام کرتی، تم ان کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں۔ فوراً ان کو سمجھ آ گئی یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹہرے میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو عقیدہ توحید سمجھایا کہ باپ دادوں کی بات دین نہیں ہے، اور یہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی نظر نیازیں کرتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، ان کو نہیں پکارا جا سکتا۔ وجہ اور دلیل کیا ہے؟ یہ خود محتاج ہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بادشاہ کو سمجھایا
بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کو بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی، لوگوں کو یہ بات سمجھائی، وہ کہتا تھا کہ میں بھی رب ہوں، اس کو بات سمجھائی، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا انا احیی و امید، یہ زندہ کرنا مارنا تو میں کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ بہت بڑا دعویٰ اس نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی زبان سے اتنی بڑی بات سنی، اس کو ایک بات پر گھیر لیا، کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑی بات ہے، اچھا یہ کر، اس سے چھوٹا کام تجھے کہتا ہوں۔ کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو اس طرح کر، سورج کو مغرب سے لے کر آ۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اب سورج کو مغرب سے کیسے لاتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت بڑے اچھے انداز کے ساتھ اپنے گھر سے شروع کی، والد صاحب کو بھی سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، بادشاہ کو سمجھایا، اور شرک کی جتنی بھی صورتیں تھیں، اس میں ستاروں کی پوجا تھی، بتوں کی پوجا تھی، بادشاہ کی عبادت تھی، سب کی بڑے احسن طریقے سے نفی کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور کئی سارے پہلو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، مہمان آ گئے، فرشتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اللہ کہتے چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اور جو میسر تھا اس میں سے جو اچھی چیز تھی، سب سے اچھی چیز تھی، فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ ایک بچڑا، ایک حدیث میں حنیذ کے لفظ میں، ایک قرآن میں ایک جگہ پر، حنیذ کا معنی بنا ہوا، موٹا تازہ بنا ہوا بکرا لے کر ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ پوچھا نہیں کیا کھاؤ گے، ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے، نہیں، بلکہ ضیافت کا ادب سکھایا، مہمان نوازی کا ادب سکھایا۔ مہمان نوازی کیا ہے؟ جو آپ کے پاس میسر ہے، اچھی سے اچھی چیز آپ مہمان کو پیش کرو، اور بہانے نہیں ڈھونڈو، پوچھوں گا تو کہہ دے گا کوئی نہیں رہنے دے یار، کوئی مسئلہ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں، نہیں، چپکے سے گئے۔ فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا وہ ان کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف اللہ تعالیٰ نے حلیم، اواہ، منیب، یہ بھی ذکر کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، تحمل، برداشت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اواہ، اللہ رب العزت کے سامنے بہت زیادہ گریازاری کرنے والے تھے، عاجز انکساری اختیار کرنے والے تھے۔ منیب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کیا وصف وہ ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ میرا بندہ کیا تھا؟ حلیم تھا، بردبار تھا، اس کے اندر برداشت بہت زیادہ تھی، تحمل، برداشت تھی۔ ایسے کسی بات پر لال پیلا ہو جانا، رگے پھول جانا، جس طرح کہ عام طور پر ہمارا حال ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس طرح نہیں تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، اور حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کی سیرت ہے، ابراہیمی نمونہ ہے، یہ دیکھو ابراہیم کی یہ اوصاف ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، توحید کس طرح کی ہے، مشرکین کے ساتھ کس طرح بیزاری اختیار کرنے والے ہیں، اور دعوت کا انداز کیا ہے، سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ اس طرح دیگر بھی ان کے صاف ذکر کیے، مہمان نواز بڑے ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں، برداشت ان کے اندر بڑی ہے، ٹھنڈے دل والے ہیں، بڑی جلدی غصہ نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر، حلیم ہی تھے نا، باپ نے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے باوجود باپ کو کیا کہہ رہے؟ استغفر لک ربی، باپ مشرک کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں سے دور ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ باپ کا انداز یہ ہے، بیٹا گھر سے جا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، معافی مانگتا رہوں گا، میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اور استغفار کرتے بھی رہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن دیکھا ان کا باپ ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے،
کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے سب لوگوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ خیر اللہ احکم الحاکمین ابراہیم کے باپ کو خون میں لتھڑا ہوا بجو بنا کر جہنم میں پھینک دیں گے، پھینکوا دیں گے، اپنے نبی کو رسوائی سے بچا لیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بجو کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ایک مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت بڑی ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جو بات وہ قبول کرنا چاہے کر لے، جو نہیں کرنا چاہے نہ کرے۔ وہ کسی کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہے، چاہے کتنا ہی اللہ کا پیارا ہو، کوئی کتنی بڑی ہستی ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نہ کسی کے جلال، کسی کے روب، دبدبے، عہدے اس کے آگے مجبور ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑے ہی زبردست قسم کے ناصح تھے، بڑے خیر خواہ تھے اولاد کے حوالے سے، ان کی تربیت کا بڑا خیال رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، شروع ہی سے دیکھیں، انداز دیکھیں، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ پھر جہاں پر اپنے لیے دعا مانگی ہے، ساتھ ہی اپنی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم اپنے لیے بہت کم مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور سب سے بڑی فکر اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی عقیدہ توحید کی فکر ہے، سب سے بڑی فکر۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ توحید کا علم بردار ہونے کے باوجود فکر اس بات کی ہے کہ میں اور میری اولاد کہیں شرک میں نہ لگ جائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، بندے کو اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر کوئی اعتماد کرے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں گمراہ نہیں ہوں گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا پٹری سے اترتے ہوئے۔ ہمیشہ اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ مجھے صحیح رکھ، اللہ استقامت دے، دین پر رکھ، توحید پر رکھ۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، غیروں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا ابراہیم تو بڑا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، جو بات ہم نے کہی تو نے مانی، ہم تجھے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے پیدا کر، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو بنا دے جو لوگوں کے لیے پیشوا ہوں، نبوت میری اولاد میں بھی رکھ دے۔ اللہ نے وعدہ، دعا قبول فرمائی، کہا ہاں تیری اولاد کے اندر بھی نبوت رکھوں گا، لیکن جو ظالم ہیں ان کو میری بات نہیں پہنچے گی، ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے بھی باقی نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور آگے ان کے بیٹے یعقوب اور آگے ان کی نسل میں سے ہیں۔ اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، مطیع بنا، مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنا فرما بردار مطیع بنا دے۔ اپنے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اللہ جہاں پر اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہاں پر اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ اولاد کی تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی بہت مانگنی چاہیے۔ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اب اس بستی کے اندر اپنا ایک رسول بھیج جو میری اس اولاد کی تربیت کرنے والا ہو۔ اللہ ان کے اندر اپنا ایک رسول بھیج، وہ ان پر تیری کتابوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی تربیت کا بھی اللہ اہتمام کر دے۔ اب
اپنی اولاد کی فکر ہے، اللہ ان کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اولاد کی دنیاوی باتوں پر دینی باتوں کو ترجیح دی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرایا ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تیرا گھر بننے والا ہے۔ اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں گھر لے کر دیا ہے، ان کو وہاں رہائش لے کر دی ہے، ان کا مکان ٹھکانہ وہاں بنایا ہے جہاں پر تیرا گھر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ میرا یہ ہے میری اولاد نمازی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے دنیا کی کوئی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز موجود ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم ساری سہولتیں دیکھ لیتے ہیں، روڈ ایسا ہونا چاہیے، سیوریج ایسی ہونی چاہیے، فلاں چیز، آنے جانے میں سہولت، ہاسپٹل کتنا دور ہے، اڈا کتنا دور ہے، روڈ کس طرح کیا جا رہا ہے، لوکیشن کس طرح کی ہے۔ ہماری اولاد کی وہاں پر تربیت کا کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے، مسجد قریب ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہوتی۔ جو چیز ہماری ترجیحات میں ہوگی وہی چیز ہم دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترجیحات میں سے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ میری اولاد نمازی بن جائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئے کہ سب سے بڑی فکر عقیدہ توحید، دو باتوں کی فکر ابراہیم کو بڑی تھی۔ ایک عقیدہ توحید کی، ساری زندگی اپنی اولاد کو ان کی عقیدہ توحید پر تربیت بھی کی، اللہ سے دعائیں بھی کی، بلکہ مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہہ رہے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام رکھا ہے، توحید رکھی ہے، عقیدہ یہ ہے، ساری زندگی یہ بات سمجھائی ہے، میرے بننے کے بعد کافر نہ ہو جانا، دین سے پھر نہ جانا، مسلمان مرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، سب کچھ اسی بات کے گرد گھومتا تھا، حتیٰ کہ اللہ سے رزق بھی مانگا، اللہ میری اولاد کو رزق دے لعلہم یشکرون، اللہ رزق دے شاید یہ تیرا اس طرح اس رزق کو کھا کر، تیرا رزق کھا کر پھلوں کا رزق دے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، رزق کھائیں، تیرا شکر ادا کریں۔ گویا کہ دنیا بھی مانگی ہے آخرت کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بڑے خیر خواہ تھے، یہ بھی زندگی کا ان کا بہت نمایاں پہلو ہے، اپنی اولاد کے بڑے خیر خواہ تھے، جہاں پر اپنی فکر کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، تربیت کا بھی انتظام کیا، پورا انتظام کیا جو کر سکتے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا گھر تھا، وہاں لا کر ٹھہرا دیا، اللہ سے دعا کر دی، اور اللہ سے یہ دعا کر دی، اللہ اب ان کو میں نے یہاں پر لا کر ٹھہرا دیا، اب ان کی تربیت کا مزید انتظام تو کر دینا، اس علاقے میں کوئی اپنا نبی بنا کے بھیج دینا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو وہاں پر ٹھہرایا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں مجھے یہاں نبی بنا کر بھیجا اس بستی کے اندر، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ جتنا مرضی کر لے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہ جو میں نے کر لیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کر لیا، صرف کرنا کافی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ اس بات کی بھی بڑی فکر تھی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر